بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب اس کے آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد تو بہت سے پیغمبر آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلی آسمانی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے اس کتاب کو بدل دیا اور اللہ کے احسانوں کو بھلا دیا۔ تو اس قرآن کے ذریعے ان کے احسانوں کو یاد دلایا گیا ہے اور ان کی غلطیوں کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو نصیحت کیا جا رہا ہے کہ ایسی غلطی نہیں کریں۔ یہ سورہ آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی دوسری سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرے ہی سے ڈر رکھو۔ یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، تو ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، تو انہیں بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر جب بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کی امت ہونے اور توریت جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعمال کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ میرا احسان یاد کرو، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیا، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، بادل کا ان پر سایہ کیا، کھانے کے لیے ان کو من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی میں چشمہ جاری کر دیا، انہیں طاقتور قوم پر فتح عطا فرمائی اور توریت جیسی کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جس کی آمد کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی ہے۔ اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور اس کے ثواب کے طور پر میں تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور اپنا عہد پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھی سے ڈرو۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا۔ لیکن ایک پیغمبر ایسے بھی ہیں جو پوری کائنات پر خدا کے احکامات کے نفاذ پر مامور ہے، اور وہ آخری پیغمبر ہے، آخری پیغمبر کے جن کا نام احمد ہے، میرے چچا اسماعیل کی نسل سے ہوں گے، کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی بھیجنے والا ہوں۔ تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جس کو وہ لے کر آئے، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیت کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب توریت و انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اور تم انکار کرو گے تو جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا، اور میری آیت کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہیں کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیتوں سے توریت و انجیل کی وہ آیت مراد ہے جس میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور پیسے ملتے تھے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر قوم کو
معلوم ہو گیا کہ توریت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہے، تو وہ ان کی سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور یہ ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق توریت کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلاً اپنے پیروکاروں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ہی رسول ہیں، لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھی جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپاتے اور حق کو باطل سے ملا کر دھوکہ دینے کا طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شریعت احکام بیان کیا جا رہا ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 وقت کی نماز ان کے حقوق اور شریعت کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ آیت ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جنہیں ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین حق اور کلمہ سچا ہے۔ یہ ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود ہی کافر ہو گئے۔ انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلائے ہو، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری کو ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنے کی ہدایت دی، اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ نماز سے مدد حاصل کرو گے تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھی سے خوف رکھو۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو. کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں.